آپ بتائیے، یہ اس معاملے میں تو آپ لوگوں کو بڑا ڈیسائسو ہونا چاہیے تھا. 2-3 دفعہ حکومت میں رہنے کے بعد آپ کو بیسکس پتہ تھیں، ایشوز کیا تھے یہ بھی پتہ تھے، اسی لیے آپ کہتے تھے پی ٹی آئی کو نکالنا چاہتے ہیں کہ ان سے مہنگائی قابو نہیں آ رہی. تو آپ نے تو آ کے مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی پھوڑ پانے ایک لفظ ہوتا ہے اس کا مظاہرہ کیا ہے. بڑا اسٹرانگ ڈیسائسو ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں دکھایا آپ نے. اوکے، شکریہ ملک صاحب. جو کچھ آپ نے کہا اور جو سینیٹر صاحب نے ابھی گفتگو کی، اس تمام سے اتفاق کرتے ہوئے صرف یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم بھی سیاسی لوگ ہیں اور ہمیں بھی عوام کی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی سینیٹر مشتاق صاحب کو ہو رہی ہے، جس تکلیف کا اظہار آپ کر رہے ہیں. اور ہمارے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیسائسو نہیں تھے، یہی ایک تکلیف اور اس کا وہ تھا کہ ہم عام آدمی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے. جتنا ہو سکتا تھا ہم نے اس کو بات چیت کے ذریعے آئی ایم ایف کے ساتھ، اس آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم تو نہیں گئے تھے. یہ آئی ایم ایف کا پروگرام پچھلی حکومت سائن کر کے گئی ہے اور وہ اپنے ساؤنڈ بائٹس بھی دکھایا. میں ریپیٹیشن نہیں چاہتی کسی چیز کی، لیکن یہ بات تو اپنی جگہ پر طے ہے. اب جو لوڈ شیڈنگ کی بات ہے، اب لوڈ شیڈنگ کے اوپر اگر آپ 24 سے زیادہ پاور پلانٹس بند کر کے بیٹھے ہوں، آپ نے ٹائم پہ آئل نہیں منگایا، آپ نے ٹائم پہ ایل این جی نہیں منگائی، آپ نے مینٹیننس نہیں کی پاور پلانٹس کی، وہ پاور پلانٹس بند رہے، تو اس میں آپ مجھے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اور یہ کہنا کہ حکمرانوں کو خیال نہیں ہے، یہ تھوڑا سا نامناسب ہے. ہمیں اگر خیال نہ ہوتا تو ہم جس طرح سے جو معاہدہ کر کے گئے ہیں، اگر اس کو امپلیمنٹ کرنے لگتے تو جیسے مفتاح صاحب نے کہا کہ 300 روپے اس وقت پیٹرول ہوتا. لیکن یہ سیاسی حکومتوں کے لیے اور جو مقبول سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے لیے فیصلے آسان نہیں ہوتے. 2-3 چیزیں جو آپ نے کہی اس کے اوپر میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن جو ہے کوشش کروں گی کہ آپ کو دوں. آپ نے جو کہا کہ ہم پالیسیز پہ ہمیں چینج کرنا چاہیے، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں اور یہی ہونے جا رہا ہے. اگر مفتاح صاحب کی آپ نے آج تقریر سنی ہو تو اس میں انہوں نے ایکسپورٹس کے اوپر توجہ دینے کے لیے کہا. انہوں نے کہا کہ میں نے مختلف موٹر انڈسٹری کے لوگوں کو سے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو بالکل لیوریج دوں گا اگر آپ مجھے ایکسپورٹس میں اضافہ کر کے دیں گے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں جو ٹوبیکو جس کے اوپر آپ نے بہت پروگرام کیے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ٹوبیکو کے حوالے سے ایک پورا ریکٹ تھا جو پی ٹی آئی کے اندر موجود تھا، جس نے اس انڈسٹری کو جس کے اوپر بہت سارا ٹیکس لگایا جا سکتا ہے نہیں لگا، اس کے اوپر پالیسی سٹیٹمنٹ آ چکا ہے مفتاح صاحب کا کہ اس کو ہم ٹیکس کرنے جا رہے ہیں. اور آج انہوں نے بڑا بملا کہا کہ ہم ٹیکس لگائیں گے ان لوگوں کے اوپر، ان امارات یافتہ طبقے کے اوپر جس کو ٹیکس دینا چاہیے، اور اسی ٹیکس کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ عام آدمی کی زندگی بہتر کی جائے. اور دوسرا ایک پالیسی جو بالکل سٹیٹمنٹ جس کے اوپر میں ری ایمفسائز کرنا چاہتی ہوں وہ ہے ڈالر کی پرائس. اور ہمیں بالکل اندازہ ہے کہ، اور آپ کو یاد ہے کہ ہم پہ تو الزام ہی یہ لگا کرتا تھا، خاص طور پر ڈار صاحب کے اوپر الزام یہ لگا کرتا تھا کہ جو انہوں نے بڑا مصنوعی طور پر ڈالر کو جو ہے وہ رکھا ہوا تھا. لیکن وہ آج ثابت ہوا ان کے 4 سال ختم ہونے کے بعد بھی کہ ان کی پالیسی بالکل درست تھی. اور ہمارا پورا فوکس اس وقت، شہباز شریف صاحب کی پوری حکومت کا فوکس اس بات کے اوپر ہے کہ ہمیں اس کو ڈالر کو سٹیبلائز کرنا ہے تاکہ جو یہ بوجھ ہے یہ کم ہو سکے. اور یہ بہت جلد انشاءاللہ جیسے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ، آپ بہتر سمجھتے ہیں، جیسے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ سائن ہو جائے گا، یہ جو فلکچویشن آ رہی ہے خاص طور پر ڈالر کی قیمت کے حوالے سے، اس میں بہتری آئے گی. اور ڈالر کو کنٹرول کرنا بالکل پہلی پرائورٹی ہے اور پورا فوکس ہے اس کے اوپر. یہ بالکل ہم کریں گے. کاٹن کے حوالے سے جو آپ نے کہا اس کے اوپر بھی آج بات کی مفتاح نے، اور آئل کے اوپر بات کی جو ہم باہر سے پام آئل خریدتے ہیں بہت سارا، کہ اس کے اوپر بلکہ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بیٹھیں اور میں کسانوں کو سبسڈیز بھی دوں گا، بلکہ ہم انویسٹ کریں گے ایز اے گورنمنٹ کہ ہمیں جو آئل ہے پام آئل خاص طور پر اس کی جو ہے اس کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہم پاکستان کے اندر ایسی پالیسی لے کے آئیں تاکہ پام آئل ہم خود پروڈیوس کر سکیں. تو یہ تمام جو آپ نے جن باتوں کی نشاندہی کی وہ آلریڈی آج مفتاح صاحب کی پالیسی سٹیٹمنٹ کے اندر موجود تھا. 1.5 سال کے اندر ہم کیا کر پائیں گے؟